وقل رب زدني علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ مائی ویورس؟ ہاؤ آر یو؟ آج حسب معمول میں نے کہا تھا کہ سیکنڈ پارٹ بھی جلدی آپ کے سامنے آ جائے گا. فرسٹ چیپٹر جو 10th کلاس کا ہے پنجاب ٹیکسٹ بورڈ کا، اس کا سیکنڈ پارٹ میں بنانے جا رہا ہوں. بسم اللہ پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں قائد اکیڈمی میں. اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے کلاس 10th سبجیکٹ انگلش، اور چیپٹر 1 ہے پارٹ سیکنڈ، اور پیراگرافس 5 to 8 ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے، پیراگراف نمبر 5 to 8. پیراگراف نمبر 5 سٹارٹ کرتے ہیں. The Rasul sallallahu alaihi wasallam was so well known for his justice that even the Jews, who were his bitter enemies, brought their suits to him, and he decided the cases in accordance with the Jewish law. He sallallahu alaihi wasallam very strictly followed this commandment of Allah. If they come to you, either judge between them or decline to interfere. If you decline, they cannot hurt you in the least. If you judge in equity between them, for Allah loves those who judge in equity. اوکے جی، پیراگراف نمبر 5 کا اب ٹرانسلیشن اور اس کے ساتھ ساتھ میننگ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم واز سو ویل نون، جو اتنے زیادہ جانے جاتے تھے، مشہور تھے فار جسٹس، اپنے انصاف کی وجہ سے، دیٹ کہ ایون دا جیوز، حتیٰ کہ جو جیوز تھے، جو یہودی تھے، who were his bitter enemies، جو ان کے سخت ترین دشمن تھے، brought their suits، وہ بھی اپنے مقدمے لاتے تھے to him، ان کی طرف، and he decided the cases، اور انہوں نے تمام مقدمات کا فیصلہ کیا in accordance with، کے مطابق، the Jewish law کے مطابق. ٹھیک ہے، دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عدل انصاف کے لیے اس قدر مشہور تھے کہ یہودی بھی جو آپ کے سخت دشمن تھے، آپ کے پاس اپنے مقدمے لے کر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے قانون کے مطابق مقدمات کا فیصلہ کیا. ہی صلی اللہ علیہ وسلم ویری اسٹرکٹلی فالوڈ دی کمانڈمنٹ آف اللہ. ویری اسٹرکٹلی، بڑی سختی سے، فالوڈ تعمیل کی، دی کمانڈمنٹ آف اللہ، اللہ تعالیٰ کے فرمان کی، اللہ تعالیٰ کے احکام کی سختی سے تعمیل کی. ٹھیک ہے، اف دے کم ٹو یو، اگر وہ تمہارے پاس آتے ہیں، آئدر جج بٹوین دیم، یا ان کے درمیان فیصلہ کر دو. آئدر ہوتا ہے یا، پھر آر استعمال، آئدر آر، نائدر نار میں نے آپ کو پڑھایا تھا. آئدر اس میں چوائس ہوتی ہے، یا پھر آپ ان کے درمیان جج کریں، فیصلہ کریں، اور یا پھر ڈکلائن ٹو انٹرفیئر. ڈکلائن کیا ہوتا ہے؟ چھوڑ دیں، انکار کر دیں. انٹرفیئر مداخلت کی، یا ان کی مداخلت سے انکار کر دیں. دو ہی چیزیں آپ کے آگے فرماتے ہیں. اف یو ڈکلائن، اگر آپ اس سے مداخلت چھوڑ دیں گے، دے کین ناٹ ہرٹ، وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، یو آپ کو، ان دا لیسٹ، کم از کم آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر آپ وہاں سے مداخلت سے ہٹ جائیں گے. آگے اف یو جج، اگر آپ جج کرتے ہیں، اگر آپ جج کرنا پڑے، آپ کو کرنے ہیں تو پھر کیا ہے؟ جج ان ایکویٹی بٹوین دیم. ایکویٹی کیا ہوتا ہے؟ برابری، مساوات. پھر ان میں انصاف سے فیصلہ کریں، برابری سے فیصلہ کریں. ٹھیک ہے، فار اللہ لوز دوز ہو جج ان ایکویٹی. فار، کیونکہ، یہاں پہ فار کا مطلب کیا تھا؟ کیونکہ اللہ لوز، اللہ محبت کرتے ہیں، دوز ان سے، ہو جج ان ایکویٹی، جو کہ انصاف سے فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف سے فیصلہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. اوکے، ایز یوزول پیراگراف نمبر 5 کی میننگس آپ کے سامنے اسکرین پر نظر آ رہے ہیں. نیکسٹ سلائڈ میں آپ اس کو نوٹ کر لیجیے گا. دیکھ لیا آپ سب نے؟ اوکے، چلتے ہیں جناب نیکسٹ سلائڈ پر، جو ہے پیراگراف نمبر آپ کا 6 اسی چیپٹر کا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم این ایمبوڈیمنٹ آف جسٹس ہم پڑھ رہے ہیں. پیراگراف نمبر 6، جسٹس ڈیمانڈس that it should be upheld in all the circumstances if it goes against one's own self or one's family or relation. All his life, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam judged other people's affairs with justice and told his companions to be just. It is reported by Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu that Allah's Rasul sallallahu alaihi wasallam said to him, when two men come to you for judgment, never decide in favor of one without hearing the arguments of the other. It is then most likely that you will know the truth. Hazrat Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu reported Allah's Rasul saying, any ruler or judge who closes his door on the poor, the needy and the destitute, Allah closes his door on him when he becomes needy and destitute. ریڈنگ سے ہی آپ کو کافی حد تک تو آئیڈیا آ ہی جاتا ہے. بڑا ایک سبق آموز قسم کا پیراگراف ہے، بڑا خوبصورت ورڈنگ یوز کی گئی ہے اس کے اندر. چلیں ترجمہ پڑھتے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. جسٹس ڈیمانڈس، انصاف کا تقاضا ہے.
that کہ it should be upheld, اس کو برقرار رکھا جائے, in all the circumstances, ہر حال میں برقرار رکھا جائے. even it goes against one's own self, even it goes خواہ یہ جاتا ہے against کے خلاف, one's own self آپ کے اپنے خلاف, اور one's family یا پھر کسی کی خاندان, اپنے خاندان کے خلاف, اور relations یا پھر رشتہ داروں کے خلاف. ٹھیک ہے, یعنی کہ انصاف کا تقاضا ہے کہ اسے ہر حال میں برقرار رکھا جائے, خواہ یہ کسی کے اپنے نفس یا کسی کے خاندان یا رشتے کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. all of his life حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم judged other people's affair with justice. all of his life اپنی تمام زندگی میں, ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے کہ چند سال کیا, نہیں, پوری زندگی میں, all of his life اپنی تمام زندگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جج کیا, فیصلے کیے others people affairs, دوسرے لوگوں کے معاملات with justice, انصاف کے ساتھ, and told his companions, اور نہ صرف خود تو کیے لیکن پھر کیا کیا, and told, اور فرمایا, بتایا, his companions, اپنے ساتھیوں کو یعنی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, to be just, کہ آپ بھی انصاف پسند ہی رہیں. ٹھیک ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی دوسرے لوگوں کے معاملات میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا اور اپنے ساتھیوں کو بھی انصاف کرنے کا حکم دیا. It is reported by حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ that Allah's Rasul صلی اللہ علیہ وسلم said to him, it is reported, یہ روایت کی جاتی ہے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے, that کہ Allah's Rasul, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, said to him, انہوں نے ان سے فرمایا, when two men come to you for judgment, جب دو لوگ تمہارے پاس آتے ہیں ججمنٹ کے لیے, فیصلے کے لیے, never decide in favor of one, never decide, کبھی بھی فیصلہ نہ کرو, in favor of one, کسی ایک کی حق میں, without, کے بغیر, hearing, سننے کے, the arguments of the other, دوسرے بندے کی دلیل, arguments کیا ہوتا ہے, دلیل. اوکے, کہ اگر تمہارے پاس دو آدمی تمہارے پاس فیصلے کے لیے آئیں تو کبھی ایک کے حق میں دوسرے کی دلیل سنے بغیر فیصلہ نہ کرو. ٹھیک ہو گیا. It is then most likely that you will know the truth. It is then most likely, یہ اس کا کبھی امکان ہے, یہ کرنے سے کبھی امکان ہے, that کہ you will know the truth, آپ کو سچائی کا پتہ چل جائے گا. یعنی دونوں فریقوں کی جب آپ بات سن لیں گے تو پھر ہی سچائی کا پتہ چل جائے گا. ایسا نہ ہو کہ ایک کی سن کر آپ فیصلہ کر دیں. کتنی پیاری بات, ہماری سوسائٹی میں بھی ہمیں ایسی اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ سنی سنائی کو بات ایک بندہ بتا دے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں. نہیں, دوسرے کے آرگومنٹس لازمی سنیں. ٹھیک ہے, اپنی لائف میں لازمی اپلائی کیا کریں. میں کلاس میں بتاتا رہتا ہوں کہ جو بھی آپ پیراگراف پڑھتے ہیں, جو بھی چیز پڑھتے ہیں, اپنی لائف کے ساتھ لنک ضرور کیا کریں کہ ہم کتنے لیول پر اس پر عمل کر رہے ہیں, اور اللہ کرے اللہ پاک ہمیں توفیق دے گا ہم اس پر عمل کر سکیں. تھینک یو. نیکسٹ چلتے ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رپورٹڈ اللہ رسول سینگ, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کی کہ اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اینی رولر اور جج, کوئی بھی حکمران یا پھر قاضی جو ہے, who closes his door, جو اپنے دروازے بند کر دیتا ہے, on the poor, غریبوں پر, the needy, ضرورت مندوں پر, and the destitute, اور مسکینوں پر. آگے پھر کیا ہوتا ہے جو ایسا کرتا ہے, اللہ closes his door on him, اللہ دروازے بند کر لیتا ہے اس کے اوپر, when he becomes needy, جب وہ ضرورت مند بنتا ہے, and destitute, یا پھر مسکین بن جاتا ہے. کتنی بڑی بات ہے, بہت سبق آموز بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا دروازہ بند کر دیتا ہے جب وہ محتاج اور مسکین ہو جاتا ہے. کس پر, جو ضرورت مندوں مسکینوں پر اپنا دروازہ بند کر لیتا ہے. اوکے, ٹھیک ہے. پیراگراف نمبر 6 کے یہ لیں جناب, میننگ آپ کے سامنے میں لاتا ہوں, اس کو دیکھ لیں. یہ پکی پکائی چیز آپ کے سامنے آ چکی ہے, ایک ایک لفظ کا میننگ آپ نوٹ کر سکتے ہیں. اوکے, اپنے میننگ لکھ لیے. چلتے ہیں پیراگراف نمبر 7 پر. While Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was on his deathbed, he sallallahu alaihi wasallam proclaimed, if I owed something to anyone, or if I wronged any person or damaged anyone's property or honor, my person, my honor and my property are here. He may take revenge on me in this world. There was complete silence. Only one person demanded a few dirhams which were paid to him. ٹھیک ہے. While Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, اس کا ترجمہ سن لیتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was on his deathbed, اپنے ڈیتھ بیڈ پہ تھے, اپنے بستر مرگ پر تھے. ہی صلی اللہ علیہ وسلم پروکلیم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا, if I owed something, اگر میرے اوپر کسی بندے کی کوئی چیز واجب ہے, to anyone, کسی بندے کی, اور if I wronged any person, یا پھر میں نے کسی انسان کے ساتھ کچھ ظلم کیا ہے, اور damaged anyone's property, یا پھر نقصان پہنچایا ہے اس کی پراپرٹی کو, اس کی جائیداد کو, اور آنر یا اس کی عزت کو. آگے پھر فرمایا, my person, میری ذات, my honor, میری عزت, and my property are here, اور میری جائیداد یہاں پر آپ کے سامنے موجود ہیں. he may take revenge, وہ بدلہ لے سکتا ہے, on me, میرے اوپر, in this world, اس دنیا میں. ٹھیک ہے. there was complete silence,
دیکھیں آقا دو جہان جن کے لیے دو جہان بنے ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں کہ کسی کا کوئی ہے تو مجھ سے لے سکتے ہیں، کوئی چیز بدلہ لے سکتے ہیں. دیر واز کمپلیٹ سائلنس، مکمل طور پر وہاں پہ سائلنس تھی، خاموشی تھی. اونلی ون پرسن ڈیمانڈیڈ، صرف ایک بندے نے ڈیمانڈ کی، درخواست کی، مانگے. a few dirhams، چند درہم which were paid to him، جو کہ اس کو ادا کر دیے گئے. اوکے یہ لے جناب میننگ پیراگراف نمبر 7 کے. اوکے پیراگراف نمبر 8 اور لاسٹ اس چیپٹر کا ہے، پڑھتے ہیں. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم proved by his own example that no one could be more firm for justice than him, even it was against his own interest or the interest of those who were near and dear to him. He sallallahu alaihi wasallam decided every case brought to him by friend or foe with justice, without fear or favor. A person of such magnitude transcends the barriers of time and space. People of all ages can find something in his life to provide them with guidance in their various fields of activity. The Holy Quran clearly mentions this aspect of his life. Indeed, in the Rasul of Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you have a good example to follow for him who hopes for the meeting with Allah and the last day and remembers Allah much. چلیے ترجمہ سن لیتے ہیں. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم proved by his own، proved ثابت کیا، his own example اپنی مثالوں سے، زندہ مثالوں سے، that کہ no one could be more firm، کہ کوئی بھی زیادہ مضبوط نہیں ہو سکتا، ثابت قدم نہیں ہو سکتا for justice، انصاف کے لیے، than him، ان سے زیادہ. ٹھیک ہے کہ کوئی بھی ان سے زیادہ بڑھ کر انصاف کے لیے ثابت قدم نہیں ہو سکتا. even if it was against his own interest and the interest of those who were near and dear to him. خواہ it was against، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، اس کے خلاف ہو، in his own interest، اپنی دلچسپی، اپنی مفاد، اور the interest of those، یا پھر ان کے مفاد، who were near and dear to him، جو کہ بہت ان کے قریبی رشتہ داروں عزیزوں کے مفاد کے خلاف. ٹھیک ہے ان سب چیزوں میں بھی کوئی ان کو کراس نہیں کر سکتا، ان سے زیادہ بڑھ کر نہیں ہو سکتا. ہی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیسائیڈڈ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیسائیڈ فیصلے کیے، ایوری کیس، ہر مقدمے کا، براٹ ٹو ہم، جو ان کے پاس لائے گئے، بائی فرینڈ اور فو، چاہے دوست لائے ہوں یا پھر دشمن، وتھ جسٹس، انصاف کے ساتھ، کہ چاہے دوست لائے ہوں یا دشمن کی طرف سے اپنے سامنے لائے گئے ہر معاملے کا فیصلہ بغیر کسی، اگر ود آؤٹ فیئر اور فیور. فیئر کیا ہوتا ہے؟ خوف، اور فیور کیا ہوتی ہے؟ حمایت، کہ کسی کی نا کوئی دوست کی حمایت کرنی ہے، دشمن کی جو ہے نا اس کا فیئر ہے، خوف ہے، ایسی کوئی بات نہیں. فیصلے انصاف پہ کرنے ہیں، چاہے دوست ہے دشمن ہے، جس کے حق میں صحیح جا رہا ہے اسی کا. A person of such magnitude transcends the barriers of time and space. اب رائٹر ان کی تعریف کرتا ہے عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی. A person of such magnitude، ایک شخص of such magnitude، اتنی بڑی وسعت والا جو ہے، transcends، وہ عبور کر جاتا ہے، the barriers، رکاوٹیں، of time and space، زمان و مکان کی. کہ اس طرح کی اتنی بڑی شخصیت جو ہوتی ہے، وسعت والا شخص زمان و مکان کی رکاوٹوں کو عبور کر جاتا ہے. People of all ages can find something in his life. People of all ages، ہر عمر کے لوگ جو ہیں، چاہے بچہ ہے، بوڑھا ہے، can find، وہ پا سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، something، کچھ نہ کچھ، in his life، اپنی زندگی میں، to provide them، تاکہ ان کو مہیا کی جائے، with guidance، رہنمائی، in their various fields of activity، ان کی زندگی کے مختلف شعبوں میں، چاہے کوئی بھی شعبہ ہے، جیسے جو بھی کام آپ کہہ رہے ہیں، چاہے جس عمر کے بھی آپ ہیں، اس کے اندر آپ گائیڈ لائن لے سکتے ہیں بائی اسٹڈیئنگ دا لائف آف ہولی پرافٹ، پیس بی اپان. ٹھیک ہے، ان کی زندگی کو اسٹڈی کر کے آپ ہر جگہ پہ گائیڈ لائن لے سکتے ہیں. دی ہولی قرآن کلیئرلی مینشنز دس ایسپیکٹ آف ہز لائف. اس معاملے میں ہولی جو قرآن ہے، انہوں نے بڑے واضح طور پر یہ پہلو جو ان کی زندگی کا ایسپیکٹ ہوتا ہے، پہلو ان کو ظاہر کیا کلیئرلی، واضح طور پر. کیا کہا جی؟ انڈیڈ، یقیناً، ان دی رسول آف اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یو ہیو اے گڈ ایگزامپل ٹو فالو، آپ کے لیے ایک اچھی مثال ہے پیروی کرنے کے لیے. فار ہیم، کس کے لیے؟ اس کے لیے. ہو ہوپس، جس کو امید رکھتا ہے، جو امید رکھتا ہے یا جس کو امید ہے، کس کے لیے؟ فار دا میٹنگ ود اللہ، جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید رکھتا ہے. اینڈ دا لاسٹ ڈے، اور آخری دن پر امید رکھتا ہے. اینڈ ریممبرز اللہ مچ، اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہے. یعنی جس کے اندر یہ تین کوالٹیز ہیں، وہ کس کون سی؟ جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے، آخری دن جو قیامت کا دن ہے اس پہ، فیصلے والے دن پہ یقین رکھتا ہے، اور اللہ کو بہت یاد رکھتا ہے. اس کے لیے کیا ہے؟
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین مثال ہے، اس کو فالو کرو تو بس پھر کامیاب ہو جاؤ گے. اوکے، آخری پیراگراف کے میننگ بھی آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے، ان کو میں ڈسکس آلریڈی کر چکا ہوتا ہوں. یہ سلائڈ جسٹ شو کرتا ہوں آپ کو، آپ اپنے آرام سے دیکھ سکتے ہیں، اپنے نوٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی جناب آج کا یہ چیپٹر ہے، چیپٹر 1 ہمارا الحمدللہ یہ اختتام پذیر کو پہنچتا ہے. اور میں آپ سے اجازت چاہوں گا اس امید کے ساتھ کہ آپ اس کو تھارولی پڑھیں گے اور اس کا ضرور فائدہ اٹھائیں گے، اور ہمیں بھی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.